ویلکم بیک ناظرین، اختیار ولی صاحب اور شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، 1.6 ارب ڈالر اس کا نقصان ہوا معیشت کو انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت اس سال 1.30 کروڑ مزید افراد غریب ہوئے ہیں اور 20 سے 25 لاکھ بے روزگار ہوئے ہیں اس سال۔ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی قابل افسوس ہے کہ مطلب ہم غربت کی لکیر سے لوگوں کا نیچے چلے جانا، یہ باقی جتنے جنرل ایشوز آپ نے بتائے یہ ہیں۔ انٹرنیٹ کا ایشو رہا ہے لیکن اب انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہے۔ سنس میں تو اس وقت اگر میں بیٹھا ہوں خیبر پختونخوا میں، نوشہرہ میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پر مجھے تو اب انٹرنیٹ کا مسئلہ پہلے جو تھا تو تھا، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اب نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ شاہد خٹک صاحب یہ نہ لے کہ میں ان کو خدا نخواستہ میں غصہ دلا رہا ہوں یا مرچیاں لگا رہا ہوں یا ان کو تپا رہا ہوں، لیکن دس از سم تھنگ فیکٹ کہ 4.25 سال جو حکومت گزری ہے پی ٹی آئی کی، یہ میرا اس پہ تبصرہ ہے کہ اس میں ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے اور 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے، نوکریاں دیں گے۔ حالانکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے پھر ایک رپورٹ جاری کی کہ 2.5 کروڑ لوگ اس وقت جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے۔ 1 کروڑ کے قریب ایسے لوگ جو اپنے گھروں سے وہ کرائے کے گھروں میں وہ شفٹ ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ہم جو گزرے ہیں نا یہ 4.25 سال، یہ کوئی سنہرا دور نہیں تھا۔ This is what we have put all our political stakes in the fire، ہم نے جلا دیے۔ آج بلومبرگ، موڈیز، فیچ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ سارے مالیاتی ادارے آپ کی اکانومی کو ایک بار پھر ایمرجنگ اکانومی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یہی آئی ایم ایف تھا جس کو 2016 میں ہم نے آخری قسط دے کر ہم نے گڈ بائی کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دو شوکت عزیز صاحب نے بھی گڈ بائی کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، شوکت عزیز کو میں اب کیا بات کروں۔ اس کے بعد پھر ہم چلے گئے نا اور اس کے بعد جو پھر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں، مطلب صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی ہوتی، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے انسان کو سچ بھی بولنا چاہیے۔ عمران خان کی حکومت اتنے ڈیمیجز کر کے گئی ہے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بلڈنگ بنانے میں، ایک ٹاور بنانے میں، ایک پلازا بنانے میں آپ کو سالوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو گرانے میں آپ کو 2-3 ڈیٹونیٹر چاہیے ہوتے ہیں۔ نیچے لگا دیں، وہ یوں کر کے دھڑام سے گر جائے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا الیکشن آنے سے پہلے کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار ہمیں یقین بھی نہیں تھا کہ ہمیں حکومت مل جائے گی، ہماری پوری تیاری بھی نہیں تھی۔ تو سر یہ ملک ہے نا، اب یہ ننے کی دکان تو نہیں ہے نا، صحیح، اس طرح تو نہیں چلایا جاتا نا کہ آپ مطلب اسپر آف دا مومنٹ آپ ایک بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی آتھینٹسٹی، کسی بھی اس کے بغیر دلیل اور منطق اور ثبوت کے بغیر کہ پیٹرول 65 کا مہنگا ہے جی ہم 40 روپے میں دیں گے، بجلی کا یونٹ 5 روپے میں مہنگا ہے ہم 2 روپے میں دیں گے، روٹی 10 روپے میں مہنگی ہے ہم 2 روپے میں دیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا، نہیں ہو جائے گا۔ ذرا میں خٹک صاحب سے ذرا تھوڑا سا لے لوں، کسی گورنر ہاؤس پر کوئی بلڈوزر نہیں پھرا۔ یہاں پر انہوں نے کیا بنانا تھا؟ پتہ نہیں پارک بنانے تھے، لائبریریز وہ بنانے تھے، یونیورسٹیاں بننی تھی۔ ویسے یہ اس قسم کے اختیار صاحب، سائیکل پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس جانا تھا، کچھ ہوا؟ وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے نا۔ سر دیکھیں نا، شاید خٹک صاحب، وہی میں کہتا ہوں مجھے اکنامک انڈیکیٹر آپ کے خیال میں کچھ بہتر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ کی پرفارمنس بھی سوالیہ نشان ہے، اختیار ولی صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں ذرا اگر بریفلی اس کے اوپر کامنٹ کر لیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آخر میں جو ہائی کورٹ یا وہ خان صاحب کے جو کیسز میں بار بار فیصلہ التوا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کامنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں آپ۔ یہ پہلی بات یہ کہ اگر جھوٹ بولنے کو کوئی اچھا ایوارڈ آپ لوگ دیں تو ولی صاحب کے اس میں جائے گا، کیونکہ جس دفاعی کے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ جھوٹ بولتے ہیں نا، اتنے زبردست طریقے سے سچ بھی نہیں بول سکتے۔ پہلی بات، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا
تو یہ سارے جو ہے یہ ڈاکٹری چور لٹیرے یہ ایک ساتھ مل کے میرے خلاف ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ الحق ہے, اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے والے, لاہور, لاڑکانہ, کراچی کو گھسیٹنے والے, آپ کو پچھلے 3 سال سے ان کے بیچ جو ریموس چل رہا ہے, تو ابھی اس کا ایک جو ہے اس پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے ترجمان بننے کی کوشش کر رہے تھے اختیار ولی صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے, حالانکہ ان کی میراکشتی بھی تھی وہ پاکستان میں بازی میں دیکھا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپل پارٹی نون لیگ کا کوئی اختلاف ہو گیا, بالکل ان کا اختلاف نہیں ہے. یہ ایک بات کے اوپر بڑے زبردست اتفاق سے ہے کہ آئے کھائیں, مل کے کھائیں, سب کھائیں, ان کی پالیسی یہی ہے. آپ کس معیشت کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب جب معیشت چھوڑ کے جا رہے تھے, آپ کی ووٹ 6% پہ جا رہی تھی, آپ کی ریمیٹنس $30 ارب ہم ریمیٹنس سے چھوڑ کے گئے تھے. اب نے ان کے دور حکومت کے 40-45 ارب روپے سے زائد کے قرضے ان کے واپس کر کے گئے. آپ کے موڈی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی انٹرنیشنل فارمز تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ طریقہ صاحب کی گورنمنٹ میں معیشت جو ہے یہ ٹریک کے اوپر آ گئی ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہوا. جی دیکھو ہم نے کووڈ جیسے مشکل حالات کے باوجود 17-18 مہینے کا سپیل رہا, پورا دنیا لاک ڈاؤن تھا. عمران خان صاحب کے ویژن اور ان کے سوچ کے مطابق ہم نے معیشت کو بھی بچایا, ملک کو بھی بچایا, اور احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے ان افراد اور ان فیملیز کو بچایا کہ جو پاورٹی سے لو تھے. ہم نے ان کے گھر تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اربوں روپے ہم نے تقسیم کیے لوگوں میں, تاکہ ان کا وسیلہ جو ہے وہ جلتا رہے. اسی طرح میں آپ کو کون سے عمران خان سے رکن صاحب کا دور سنہرا دور تھا. جی میرے کہنے سے اختیار ولی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مائک پہ کھائے باہر جائے لوگوں سے پوچھے. جی دیکھیے اس میں کوئی دور نہیں تھی کہ ہمارے دور حکومت میں بھی مہنگائی کا لوگوں کو شکایت ضرور رہتا تھا, لیکن جب ان کی پچھلی 18 مہینے PDI کی حکومت آئی تو جو لوگوں نے تباہی دیکھی, جو لوگوں نے معیشت کی تباہی دیکھی, جو غربت دیکھی, تو ان کو سب جا کے پتہ چلا کہ وہ طریقہ صاحب اور عمران خان کا جو دور تھا وہ سنہری دور تھا, جمہوری دور تھا. کوئی پروٹیسٹ کرتا, ان کو کھانے کی آفر کی, وہاں پہ کوئی لاٹھی چارج نہیں, کوئی آؤٹ نہیں, جس نے پروٹیسٹ کرنا تھا آ جاتے اسلام آباد, ہم ان کو ویلکم کرتے. وہ بھی ایک دور تھا. اور ایک یہ دور ہے کہ جن کا پروٹیسٹ کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ٹرین جاتے ہیں, ریلوے چلاتے ہیں. چلیں شاہد خٹک صاحب, امید کرنی چاہیے کہ چلیں آپ کے مذاکرات کا صورتحال کوئی مستحکم ہو, سیاسی بھی, معیشت کی بھی, اور ملک آگے کی طرف چلے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹی. شاہد خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کا, اختیار ولی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی شکریہ. ناظرین اس وقت تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.